اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے پاکستان کی تاریخ کے طاقت ترین جج اور توشہ خانہ سے کون سے تحفے لے سکتے ہیں اور کون سے تحفے نہیں لے سکتے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم ان بہادر ججوں کو سلام کرتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج ہیں، انہیں پورے پاکستانی قوم سلام کرتی ہے اور پاکستانی قوم کی طرف سے ہم پیغام دیتے ہیں، جج صاحبان، ہم پاکستانی قوم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو آپ کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے فیصلے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے جج فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ لوگوں نے پاکستان قوم کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو فیصلے دیں پاکستان کی، وہ کون سی عدالت ہے جو ایسے فیصلے نہیں دے سکی؟ پاکستان کی سپریم کورٹ ایسا فیصلہ نہیں دے سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججوں نے فیصلہ دیا، اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ نے کچھ ایسا فیصلہ نہ دیا، پشاور ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ نہ دیا، سندھ ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ نہ دیا، نہ کوئٹہ ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج فیصلہ دے رہے ہیں۔ ان تمام ججوں کو پاکستان کی قوم کی طرف سے سلام۔ اللہ پاک آپ کو ہمت اور حوصلہ دے اور اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ پاکستانی قوم آپ کی ہمت اور جرأت کو سلام کرتی کیونکہ آپ پاکستان کی تاریخ کے طاقتورین ججوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان ججوں کی بہادری اور جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ جب گمشدگی ہوتی ہے تو لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ دیگر ججوں میں ہوتی ہے تو پہلے 1-2 دن ہوتی ہے، اس کے بعد 2-3 ہفتے ملتوی کر دیتے، پھر سال لگ جاتے ہیں لیکن وہ بندہ نہیں ملتا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ ان بہادروں ججوں نے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان قوم کی امید ہے پاکستان کے تمام لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے بندے واپس لے آئیں گے کیونکہ ان ججوں نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ ان ججوں کی جرأت کو سلام۔ ان لوگوں نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور پاکستان کی عدلیہ میں یہ جج مثال ہے۔ ان ججوں کو پاکستان کی ایک مثال ترین تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہ 6 جج کس طرح بہادری کے ساتھ کھڑے تھے اور کس طرح کھڑے ہیں۔ ان ججوں کو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا۔ جب ظلم اور جبر ہر طرف تھا تو یہ جج کھڑے تھے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ دیتے۔ ان ججوں کو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا اور دنیا کی تاریخ میں یہ بہادر جج ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جب بھی کوئی شخص لاپتہ ہوتا ہے تو ان کی فیملی میں جو گزرتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور ان کی فیملی ہی جانتے ہیں۔ ایک شخص اگر وہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے تو پتہ چلے کہ انسان ایسی طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر مر جاتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے واپس نہیں ہونا۔ ایک شخص ہوتا ہے کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا، وہ بہت ہی پریشانی، ان کے روزانہ ہی کیفیت وہ خود جانتے ہیں اور اللہ پاک بھی جانتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے 4-5 فیصلے ایسے دیے کہ جو پہلا فیصلہ تھا شیر فریاض جو کشمیری تھا، وہ لاپتہ تھا، جس پر سب سے سخت جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فیصلہ دیا اور وہ مل گیا۔ اس کے بعد PTI کا ایک ورکر جو انٹرنیشنل تھا اس کو لاپتہ تھا، وہ مل گیا، اسے بھی پیش کر دیا۔ پھر شہباز گل کے بھائی جو لاپتہ تھا وہ مل گئے۔ ان ججوں کی محنت کی وجہ سے لاپتہ افرادوں کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام لاہور ہائی کورٹ لاہور والے پاکستان کے تمام شہریوں سے گزارش ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں، آپ کے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس پر محسن اختر کیانی صاحب نے سخت آرڈر لکھا تھا اور اس میں کہا جسٹس میاں گل حسن رضوی نے سخت آرڈر لکھا تھا، اگر اس پہ وزیر اعظم کابینہ کو ہوگی قصوروار اگر شخص نہ ملے، اور بہت سخت آرڈر لکھا اور سخت آرڈر لکھنے کے بعد شہباز گل کا بھائی واپس گھر پہنچ گیا اور شہباز گل نے ٹویٹر پر تصدیق کی اور کہا کہ ان جج صاحب کا شکریہ، میرا بھائی مل گیا۔ اب سوال آتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہونے، لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی ان بہادری دکھانی ہوگی اور ایسے فیصلے دینے ہوں گے تمام عدالتوں کے جو کئی ماہ سے کئی سالوں سے لاپتہ شخص انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اگر کوئی مجرم ہے یا کوئی جرم ملزم ہے تو انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ایک شخص اور لاپتہ تھا جو شہری، جس میں اس کو
سامنے نہیں لایا جا رہا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سخت آرڈر کے بعد اسے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی تصدیق کر دی گئی کہ اس کے بعد جسٹس گل سمیر زیب صاحب نے درخواست نمٹا دی۔ پھر کہا کہ آپ قانون کے مطابق چلیں۔ ان ججوں کا جو قانون کے مطابق فیصلہ ہے، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ان جج صاحبان نے جو فیصلے دیے حال ہی میں دیکھیے، چیف جسٹس عامر فاروق سے جب ایک بینچ بنتا ہے تو پھر ڈویژن بینچ میں جن ججوں نے بہت جرأت کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا یہ 6 جج بہادروں کی طرح کھڑے تھے۔ اب آتے ہیں کہ ان ججوں کے جو فیصلے ہیں، جب یہ فیصلے دیتے ہیں تو اس نے ابھی تک کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا۔ یہ ججوں کی بہادری اور ججوں کے دلانہ فیصلے نہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ دے رکھے ہیں، جو پہلے بہت ہی انسانی حقوق کا الزام دوڑاتے تھے، لیکن حقیقت میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب جو اختلافی نوٹ ہے اس پر میں ایک الگ ویلاگ بناؤں گا اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا، لیکن ان جج صاحبان کے لیے میں نے بہت پہلے سے ویلاگ بنانا چاہا، لیکن مجھے آج موقع ملا، میں اس لیے آج ان پر ویلاگ بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ہی سمجھا رہا ہوں۔ ان ججوں کی بہت اہمیت بڑھ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، اور ان جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں پاکستانی قوم کے لیے ایک امید بن چکے ہیں، اور پاکستانی قوم کی امید جب ججوں سے بن جاتے تو پھر جج جب انصاف کرتے ہیں تو پاکستانی قوم بہت خوش ہوتی ہے، اور اللہ پاک ان ججوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے کہ پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ہم یا مشکل میں ہوتے ہیں تو جج ہی فیصلہ دیتے ہیں۔ ان ججوں کے فیصلے کے بعد اب پاکستان کی تاریخ اور ہسٹری میں لکھا جائے گا یہ جج یہاں کھڑے تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ججوں کے جو میں 4-5 فیصلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک لاپتہ شہری تھا پہلے، اور اس کے بعد ایک فریاض شہر تھا وہ پتہ تھا، اور پی ٹی آئی کے 2 کارکنوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنا تھی کہ ہوگا کہ جو ایک شہری تھا اور ایک شہباز گل کا بھائی اور لوگوں کے، اور اس ایک دن میں نے آپ کو پہلے بھی لوگ بنا کر دکھا جو لاپتہ افرادوں کے لیے 3 گھنٹے لگاتار سماعت ہوتی رہی، اور اس کے بعد جج صاحبان نے جو لوجر 3 رکنی بینچ سن رہا تھا اور اس کی سماعت چھٹیوں تک ملتوی ہوگی، وہ بھی اب چھٹیوں جب ختم ہوگی ستمبر کے ماہ اس کے بعد یہ کیس ہوں گے، اور اس کیسوں کے کیا ہوگا اس کے لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دوسرا یہ ہے کہ توشہ خانہ سے کون سے تحفے لیے جا سکتے ہیں اور کون سے تحفے نہیں لیے جا سکتے۔ سب سے پہلے توشہ خانہ سے جو تحفے نہیں لیے جا سکتے تھے وہ گاڑی ہے۔ گاڑی توشہ خانہ قانون کے مطابق نہیں لے سکتے۔ زرداری خاندان نے بھی، نواز شریف خاندان نے بھی گاڑی لی، لیکن نیب خاموش۔ عمران خان جو قانون کے مطابق توشہ خانہ سے تحفے لی ہیں، اور ان کو تحفوں کو بھی مثال کے طور پر ایک قانون کے مطابق آپ کسی چیز توشہ خانہ کے 20% یا 25% توشہ خانہ کسی کو ملک آپ دیتے ہیں تو اسے فروخت اتنے دن میں نیلام کر دی جاتا ہے، پھر ان کی قیمت لگائی جاتی ہے، پھر تو وہ خریدی جاتی ہے۔ عمران خان ان کی قیمت لگا کر توشہ خانہ سے خریدے اور لی، لیکن نواز شریف خاندان نے بھی لی۔ نواز شریف نے تو مفت لی، کلینے، ہر چیز جو مفت لی، لیکن نیب وہاں خاموش ہے۔ نیب کے چیئرمین سے پاکستانی قوم سوال کرتے کہ تیرے باپ کا تو پیسہ نہیں ہے، سب لوگوں کے ساتھ ایک قانون کے مطابق کی جائے، اور پاکستانی قوم یہ بھی سوال کرتی ہے کہ کیا گندم سکینڈل پر آپ کیا خاموش ہیں اور دبئی لیگ پر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس پر پاکستانی جواب مانگتی ہے کہ پاکستانی قوم کو آپ لوگوں نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے، پاکستانی قوم سب کچھ جانتی ہے، لیکن آپ جو اس وقت ایک سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو کامیابی نہیں، کہ جو پاکستان کے معاشی حالات اور دیگر حالات ہیں یہ ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لی جا سکتی جو نواز شریف خاندان نے بھی لی، زرداری خاندان نے لی، یوسف رضا گیلانی نے بھی حال یا جو طیب رجب اردگان ترکی کی پریزیڈنٹ کی صدر
کی وائف نے سیلاب زدگان 2010 میں دیا تھا، لیکن یوسف رضا گیلانی گھال لے گئے، لیکن آج تک اس ریفرنس کا فیصلہ نے نواز شریف پر توشہ خانہ تھا، زرداری پر توشہ خانہ تھا اور دیگر لوگوں پر توشہ خانہ تھا۔ شہید خان عباسی نے، خواجہ آصف نے، خواجہ سعد رفیق نے اور بہت سے لوگوں نے توشہ خانہ لیا، لیکن سزا صرف دو لوگوں کو ملی۔ بشریٰ بی بی کو سزا ملی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور نے کہا تھا کہ مریم وزیر اعظم کی بیٹی اس نے کیا لیا، لیکن عمران خان کی بیوی کا نہ کوئی سرکار پر ہے، نہ اس نے سیاست کی، لیکن ان کو سزا دی رہی، اور جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب کی گرفتار کرانے میں بھی اہم کردار رہا۔ اور توشہ خانہ سے نون لیگ والوں نے بھی لوٹ پاکستان کو، لیکن ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی جاتی، لیکن عمران خان کے خلاف کیوں کارروائی کی۔ ایک کیس میں عمران خان کو الیکشن کمیشن نے سزا دی، اس کے بعد نیب میں اتنے توشہ خانہ کے کیس بنا چکے ہیں کہ پاکستانی قوم بھی حیران ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیسوں سے پاکستانی قوم کو نقصان، اور دیکھیے پاکستانی قوم کے بجلی کے بلوں پر خاموش ہیں، لیکن وہاں نہیں دے رہے ریلیف۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے جو ٹیکسوں کے پیسے باہری وکیلوں کو دیے جاتے ہیں، پھر نیب کی سزا ہو جاتی ہے، 2 نمبری طرح سزا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹوں میں جاتے، پھر وہ سزا قلعدم ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستانی قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیس کس طرح سزا دلائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹوں سے سزا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی قوم کو پیسے کا خیال نہیں کیا جا رہا، اور پاکستانی قوم اپنا پیسے کا حق ضرور مانگے گی۔ اب نیب چیئرمین سے سوال ہے، کیا پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کرنے میں تمہارا کیا مقصد ہے؟ نیب کے چیئرمین نے بھی توشہ خانہ لیا، اور اس سے بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ کیوں؟ سب نے توشہ خانہ کے لیے لیکن سے تحفے لیے ہوئے ہیں، لیکن سزا صرف عمران خان کو کیوں؟ پاکستان قوم جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے جو کیس بناتے ہیں، سیاسی مقاصد کیس پاکستانی قوم کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور پاکستانی قوم کو بھی اس پر ٹیکس دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی غریب قوم سے یہ ٹیکس کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ لیکن توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ابھی تک گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ جسمانی ریمانڈ 10 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے، لیکن 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد کیا پھر جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک اور بڑا سوال ہے، جس کو جمعرات کے روز عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس کی سماعت ہے۔ وہ کیس کیا ہوگا، اس پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ حوال شیئر کریں گے۔ اب یہ ایک اہم پاکستانی قوم کا سوال ہے کہ سب لوگوں نے تحفے لیے تو سزا عمران خان کو کیوں؟ یہ پاکستانی قوم کا سوال، اور پاکستانی قوم پوچھنا چاہتی ہے، اب گندم سکنڈل پر کیوں خاموش؟ آپ دبئی لیگ پر کیوں خاموش؟ آپ ہر چیز پر صرف ایک عمران خان پر مقدمہ بنانا ہے، اور عمران خان پر اب یہی دبئی لیگ کا بھی عمران خان پر FIR درج کر دیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دبئی لیگ کا نام نہ تھا۔ اب یہی بھی عمران خان پر FIR درج کر دیں کہ گندم سکنڈل آپ کی وجہ سے ہوئی، اگر آپ نہ ہوتے تو گندم سکنڈل نہ ہوتا اور میڈیا پر نہ تھا۔ اور میں میڈیا والوں سے بھی پاکستانی قوم کا گلہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان اہم آواز کی ہوتے، لیکن آپ پیسوں کی وجہ سے فروخت ہو گئے، اور آپ اپنا نظریہ بیچ چکے ہیں۔ میڈیا پاکستان کا بھی بھارت کی طرف کنٹرول میڈیا ہمیشہ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان کے YouTube چینل، ان کے سب چینلوں کو رپورٹ ماریں اور انسبسکرائب کریں، اور پیجوں کو رپورٹ ماریں اور ان لائک کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنی حیثیت یاد آئے، تاکہ پاکستانی قوم ان سے بدلہ لے، جو ان پاکستانی قوم کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو پاکستان خودکشیاں کریں، اس پر بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور ہم آپ سے بتاتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے جو اس وقت مشکلات حالات ہیں، یہ جو حکمران ٹولہ لوٹ رہے، لیکن ان کی عیشیں ختم نہیں ہو رہی، یہ اپنی عیشیں تو ختم نہیں کرے، لیکن پاکستانی قوم سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے، پٹرولوں سے اور دیگر اشیاء سے پاکستانی قوم کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن پاکستانی قوم بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ پاکستانی قوم کا مستقبل دو پر لگا ہوا ہے۔ یہ اب تعلیمی نظام جو پرائیویٹ سکول کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم ایک الگ ٹاپک بنائیں گے۔ ہمارا مقصد پاکستانی قوم اور پاکستان کی معیشت کی بہتری حالات کے لیے ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان امن رہے، اور ہمارا دعا ہے کہ اللہ پاکستانی قوم کی مشکل آسان فرمائے اور آسان ہو۔